میں وسوسوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ دیکھیں، ہمارا جو آج کا کرنٹ افیئر تھا وہ ہے ہی شیطانی وسوسوں سے متعلق تھا، تو اس میں نے کچھ چیزیں عرض کر دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آ جاتا ہے اور تمہیں ایسا مشغول کرتا ہے کہ بسا اوقات تم اپنی رکعت بھی بھول جاتے ہو، تو پھر تم اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو۔ وہ بخاری مسلم میں تفصیل کے ساتھ آیا سجدہ صاحب کا۔ یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ اور آپ نے اس میں صحیح مسلم میں آیا کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنی ہے، اور یقین یہ ہے کہ 3 اور 4 میں اگر آپ کو شک پڑا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے میں نے 3 پڑھی ہیں، اگرچہ آپ نے 4 پڑھی ہوئی ہیں۔ 1 رکعت اور ملائیں اور اینڈ پہ 2 سجدے صاحب کے کر لیں تو آپ کی نماز درست ہے۔ اور اگر آپ بھولے نہ ہوئے تو یہ 2 سجدے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ نماز میں سجدے بھول جاتے ہیں کہ 1 کیا یا 2، وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا نہیں پڑھی جاتی جو ابو داؤد میں آئی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ صحیح مسلم میں بھی ایک دعا آئی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی 2 سجدوں کے درمیان، تو جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں گونج رہا ہوگا کہ آپ ابھی دعا پڑھ کے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے پہلا سجدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو زیادہ وہم لاحق ہو نا تو وہ اپنی نماز کی ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں، خصوصاً جو فیمیلز ہیں گھروں میں، وہ بیچاری اتنی خاندانی پریشانیوں میں، بچوں کی پریشانیوں میں، سسرال کی پریشانیوں میں الجھی ہوتی ہیں کہ وہ اکثر رکھتے بھول جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے یہ کہا کہ آپ سامنے اپنی ویڈیو بنائیں۔ جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نماز بھولے ہی نہیں، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اب میں نے وسوسہ ڈالا تو یہ تو بے فکر ہو کے پڑھ رہی ہے، اس نے بعد میں ویڈیو دیکھ لینی ہے کہ میری رکعتیں پوری ہیں، تو آپ کو وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بسا اوقات شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے کسی محدث، کسی فقیہ نے نماز کے خشوع خضوع کو نماز کا حصہ قرار نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ سورت ملانا بھول گئے ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر رکعتوں میں مغالطہ لگا ہے تو 1 رکعت اور ملا کے سجدہ صاحب کر لیں۔ 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ کو وسوسے آئیں یا کوئی خیال آئے تو آپ نے سجدہ صاحب کرنا ہے یا نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہے۔ یہ بات کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک طرح کی کنسنٹریشن نہیں کر سکتا۔ پھر نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ نماز کا ترجمہ اگر آپ یاد کریں گے، آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی اور اس کی پروننسیشن کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ نہیں ہوگا۔ بال نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا کہ ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں میری نماز ہی ضائع نہ ہو جائے۔ پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے جو میں نے اسی لیکچر میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان پر نہ لے آئیں اس بری بات کو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کر دیا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں عام حالت میں بھی وسوسے آتے ہیں دین سے متعلق، خدا کی ذات سے متعلق، نبی الاسلام سے متعلق، کہ ہمیں بڑا بھاری ہے کہ ہم اپنی زبان سے وہ بات کریں یا کسی سے ڈسکس بھی کریں۔ تو آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی عین ایمان ہے کہ تم اس برائی کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتے۔ یہی حدیث ابو داؤد میں، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، اس صحابی نے کہا کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان پہ وہ باتیں نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسے میں بدل دیا، یعنی تمہارا پریکٹیکلی ویسا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی ٹینشنوں میں نہ پڑیں۔ وسوسوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی۔ آپ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔
بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ صرف نظر کریں اور اپنی نماز کی طرف توجہ کریں، اپنے ذہن میں ترجمے کو لے کے آئیں اور اس کی عربی کو لے کے آئیں، اور عربی کو اس اعتبار سے لے کر آئیں گویا کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ تو آپ کو زبانی آتی ہے نا، آپ اپنے تصور میں یوں نماز پڑھیں کہ آپ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا ذہن اس طرف جائے گا، تو پھر باقی خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، یہ آپ کو مدنی طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو آپ واضح فرق دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پھر آپ نے سکون سے پڑھنی ہے. اگر آپ نماز شروع کرتے ہی اس کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے، پھر تو آپ کو ہاتھ پاؤں پڑے رہیں گے، پھر آپ کنسنٹریشن سے بھی نماز پڑھ بیٹھے، وظیفے بھی دور کر بیٹھے.